اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص، ایک قول کے مطابق یہ سورت مکی ہے اور ایک قول کے مطابق یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع 4 آیاتیں ہیں۔ مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، 4 نام یہاں بھی مذکور ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، تو اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس سورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو سورہ تجرید بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ اخلاص کا پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نجات بھی ہے۔ یعنی 4 نام جو یہاں ذکر کیے، سورہ اخلاص صرف سورہ اخلاص نہیں، اس کا نام سورہ اخلاص بھی ہے، اس کا نام سورہ تنزیہ بھی ہے، اس کا نام سورہ تجرید بھی ہے اور اس کا نام سورہ نجات بھی ہے۔ ویسے مفسرین نے مختلف جگہوں پر اس کے 20 نام ذکر کیے۔ احادیث مبارکہ میں اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ یہاں پر بھی 3 احادیث مبارکہ اور ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لیا کرے، تلاوت کر لیا کرے؟ تو صحابہ کرام کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی کہ 1/3 حصہ رات کو پڑھ کر سونا، یعنی 10 سپارے تلاوت کر کے سونا ظاہر مشکل ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ 1/3 حصہ روزانہ رات کو پڑھ کے ہم سوئیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جو شخص سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ سورت ایک دفعہ پڑھے، اس کو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے، تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد وہ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھتے اور پھر سورہ اخلاص بھی لازمی پڑھتے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ سورت ملانے کے بعد پھر سورہ اخلاص بھی اس کے ساتھ ملاتا ہے اور پڑھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اس سے پوچھو تم ایسے کیوں کرتے ہو کہ سورت پڑھنے کے بعد پھر سورہ اخلاص ملاتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ سورت سورہ رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں کہ سورہ الرحمن میں بھی اللہ کا ذکر ہے اور سورہ اخلاص میں بھی اللہ کی توحید کا ذکر ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس سورت کی تلاوت کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص کو وہ پڑھنا پسند کرتا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا اس کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ بہت دفعہ اس کی فضیلتیں پڑھی، بہت دفعہ تفاسیر استادوں کے سامنے کلاس میں بیٹھ کر اب تک یہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ جب بھی والدین بچوں کو نماز سکھاتے ہیں یا جب بھی استاد بچوں کو نماز سکھاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ بیٹا سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یاد کر لو،
قل هو اللہ احد شریف یاد کر لے۔ تو وہ چھوٹا بچہ کہ جس کو صحیح طریقے سے بولنا نہیں آتا، وہ نماز زبانی یاد کر لیتا ہے، اور نماز میں سورہ اخلاص بھی زبانی یاد کر لیتا ہے۔ نماز کا طریقہ اس کو نہیں آتا ہوگا، لیکن نماز کنٹینیو زبان پہ اس کی جاری ہوتی ہے، اس کو نماز جو ہے وہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ تو یہ والدین کے دل میں کس نے ڈالا کہ بچے کو سورہ اخلاص کی تلاوت سکھاؤ؟ یہ سب سے پہلے بچے کو سورہ اخلاص کی تلاوت کیوں یاد کرائی جاتی ہے، کیوں سکھائی جاتی ہے؟ شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں سورہ اخلاص کی محبت ڈال دی ہے۔ حالانکہ اس سے چھوٹی سورت تو سورۃ الکوثر ہے، لیکن سورۃ اخلاص کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور بھی صورتیں یاد ہوتی ہیں بچوں کو، بڑوں کو بھی یاد ہوتی ہیں، لیکن سورہ اخلاص کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی محبت خود دلوں میں ڈال دی ہے کہ وہ بچے بھی اسی سورت کو پڑھ رہے ہیں اور بڑے بھی اسی سورت کو پڑھ رہے ہیں۔ کوئی اور سورت آئے یا نہ آئے، سورت اخلاص تو ہر کسی کو آتی ہے۔ تو شاید یہ اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، قل هو اللہ احد سے بہت محبت ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، اور اگر گھر خالی ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے۔ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، اگر گھر والے موجود ہیں تو گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر کہیں گئے میں گھر میں کوئی نہیں تھا کہ ہم آئے تو گھر اکیلا تھا، گھر میں ہم پہنچے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی، یوں کہیں، اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، قل هو اللہ احد شریف۔ یہ سورت ایک دفعہ پڑھ لیں تو فرمایا انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہیں گے، اور یہ بہت مجرب عمل ہے، یعنی کبھی محتاجی نہیں آئے گی جس گھر میں داخل ہوتے وقت آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی اہمیت۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ اللہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، کوئی کہتا تھا کہ اللہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا کھاتا ہے، کسی نے کہا وہ کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی ہے، اور پھر اس کا وارث کون ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے جواب میں اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہیں واضح فرما دی، اور جاہلانہ خیالات اور اوہام کی تاریکیوں کو جن میں لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار سے، ان کے سامنے اس بیان سے ان کے برے خیالات کو مٹا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ عرب میں کفار کی بہت ساری قسمیں تھیں، دہریہ بھی تھے، مشرک بھی تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی ماننے والے تھے۔ تو اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سب کی تردید کی۔ یہ جو دہریہ لوگ تھے، دہریہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نظام ایسے ہی چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ دنیا کا نظام یہ ایسے سسٹم ہے، چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل هو اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں سسٹم ایسے نہیں چل رہا، بلکہ سسٹم کو چلانے والا وہ اللہ ہے۔ تو اس سے دہریہ کا رد ہو گیا۔
آگے فرمایا احد، جو مشرک بتوں کی عبادت کرتے تھے، مختلف قسم کے جناب معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رد کیا اور ارشاد فرمایا احد، وہ اللہ ایک ہے اور وہی ایک ہی عبادت کے لائق اور وہی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد فرمایا، تو ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ وہ موصوف ہے۔ اس رب کی نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی نظیر ہے، نہ اس رب کی کوئی شبیہ ہے اور نہ ہی اس اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ وہ کھانے سے بھی بے نیاز ہے، وہ پینے سے بھی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کسی کام میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، حاجت مند نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ اور فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جنس سے پاک ہے۔ اسی طرح وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ قدیم ہے اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے کہ پہلے نہیں تھا اور اب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت تو یہ ہے کہ وہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پیدائش سے پاک ہے۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کا رد ہو گیا، کیونکہ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں، اور یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں سب کی تردید فرما دی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنا نہ اللہ نے کسی کو جنم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ والدین سے بھی پاک ہے اور اولاد سے بھی پاک ہے۔ اور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کے برابر نہیں، یعنی نہ ذات میں اللہ کے کوئی برابر ہے نہ اللہ کی صفات میں کوئی اللہ کے برابر ہے، کیونکہ وہ واجب ہے، وہ خالق ہے، باقی سب ممکن مخلوق اور حادث ہیں، تو اس کی صفات ذاتی ہیں اور قدیمی ہیں، اور اس کی صفات غیر محدود ہیں، کوئی ان کی حد نہیں ہے، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی ہیں، حادث ہیں اور محدود ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا کوئی کسی معاملے میں برابر اور ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ اس صورت میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی، یعنی مختصر سی صورت میں دہریوں کا بھی رد کر دیا، مشرکوں کا بھی رد کر دیا، اولاد ماننے والوں کا بھی رد کر دیا، یہودیوں کا بھی رد کر دیا، عیسائیوں کا بھی رد کر دیا، جملہ ایک، اور تردید دیکھیں پوری کی پوری جناب پورے کے پورے فرقے اور پورے کے پورے نظریے کی تردید ہو رہی ہے، اور توحید کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت مبارکہ تلاوت کر کے اعلان کر دیا کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی عقیدہ توحید پر کامل ایمان نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان بدعتہ نہیں ہے، انسان کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا، نظریہ نہیں خراب ہوتا، قرآن والا عقیدہ جس کا ہوگا ظاہر ہے وہی کامل ایمان ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔